الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چاہے وہ انسان ہیں، وہ جنات ہیں، وہ چرند ہیں، پرند ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں عالمین کا لفظ مختلف مقامات پہ استعمال کیا گیا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، آیۃ للعالمین، مبارک للعالمین، لیکن کہیں پر تو قرآن پاک کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ قرآن پاک سارے جہانوں کے لیے ذکر ہے، کسی جگہ پر سارے جہانوں کے لیے برکت کی جگہ ہے، اس سے مراد بیت المقدس، بیت الحرام مبارک جگہ ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کہیں پر آیۃ للعالمین اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے متعلق آیۃ للعالمین کا لفظ فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ لیکن جب رحمت کی باری ہے تو اللہ نے یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا سوائے اپنے مصطفیٰ کے لیے، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت لغت کے اندر الرقۃ والرأفہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ رقت کہتے ہیں، رقیق القلب سے اس کو لیا گیا ہے کہ قلب کی رقت، دل کی نرمی، دل کی شفقت، اور رأفہ کہتے ہیں مہربانی کو، قدردانی کو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ بولا ہے، اپنے محبوب کے لیے بھی بولا ہے، اور اپنے ہر بندے سے اللہ تعالیٰ یہ صفت چاہتے ہیں کہ میرے ہر بندے میں یہ چیز اعلیٰ درجے میں پائی جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اپنے متعلق قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَرَؤُوفُ الرحیم۔ تو رؤوف، رأفہ، یہ مہربانی، قدردانی سے اس کو لیا گیا ہے۔ تو لغت میں رحمت کہتے ہیں الرقۃ والرأفہ، رقیق رقت قلبی، جیسے کہتے ہیں نا کہ رقت قلبی طاری ہو گئی، ایسا واقعہ دیکھا کہ دل نرم ہو گیا اور دل میں کیفیت، کپ کپی کی کیفیت اور رونے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور رأفہ کہتے ہیں مہربانی کو، شفقت کو، تو یہ اس سے اس کو لغتاً لیا گیا ہے۔ اس لیے ماں کے رحم کو بھی رحم اسی نسبت سے کہا جاتا ہے، ماں مادر رحم، شکم مادر رحم، تو رحم اسی نسبت سے کہا جاتا ہے چونکہ ماں سب سے زیادہ مہربان اور قدردان ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں پر رحمت کا لفظ آئے گا تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ماں، ہم نے چونکہ ماں کو ہی دیکھا ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اور اپنی ذات کو ان ماؤں سے بھی کروڑوں گنا زیادہ رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحم انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تو اسی سے یہ لیا گیا ہے رحمت۔ تو رحمت للعالمین، ماں کی ممتا اور شفقت اور رحم اور محبت تو محیط ہوتی ہے صرف اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو وہ رحم والی صفت عطا فرمائی،
وہ صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اولاد کے لیے کم، باقیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ اپنے بچوں کے رونے کو دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، حسنین کریمین کو رونے مت دیا کر، جب یہ بچے روتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کا دل روتا ہے۔ ایک طرف تو یہ مقام ہے اور دوسری طرف یہ مقام بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ رونے پہ دل رو رہا ہے تو ذبح کرنے پہ دل کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود رحمت للعالمین اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، میرے آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت کہ واقعتاً وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے عالموں کے لیے رحمت بن کے۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، تو کائنات میں جتنے رب نے جہان بنائے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اصطلاح میں رحمت کو جو لیا گیا ہے یہ تو لغوی تعریف تھی، اصطلاح کے اندر رحمت کہا جاتا ہے الرحمت خلق مرکب، یہ ان اخلاق سے ملی ہوئی چیز ہے کہ جو محبت اور جزع خفیف اور ود کہتے ہیں دل کی اتھاہ گہرائی سے محبت کرنے کو، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا وَهُوَ الغفور الودود، کہ اللہ خالی مغفرت فرمانے والا نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے محبت کرنے والا ہے، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے مَنْ خِلُّ إِلَّا مَنْ أَوَدُّ بِقَلْبِهِ وَأَرَى بِطَرْفِ اللَّهِ يَرَى بِسَوَائِهِ، کہ محبت خلیل، محبت کے اندر ایک مقام خلیل کا بھی آتا ہے جسے عربی میں دوست کو کہا جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو خلت کا جو مقام ہے اس کو شاعر یوں بیان کرتا ہے مَنْ خِلُّ إِلَّا مَنْ أَوَدُّ بِقَلْبِهِ، کہ خلت کا مقام وہ ہوتا ہے جس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیار کیا جائے اور اسی کو دیکھا جائے، اس کے سوا نظر کوئی نہ آئے، اسے ود کہتے ہیں، ود مَنْ خِلُّ إِلَّا مَنْ أَوَدُّ بِقَلْبِهِ۔ تو اصطلاحی اعتبار سے رحمت مرکب ہے من الود والجزع الخفیف اور من الرقہ، رقت قلبی، ود اور جزع خفیف۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دینا، وہ جزا فضا تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک جزا فضا وہ ہوتا ہے کہ اندر درد کی کیفیت، کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر، جزا خفیف کا آسان ترجمہ، اسے آپ کو آسان مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کی شکایت لگائی، بیٹے نے شکایت لگائی آ کے اپنے والد محترم کی، تو راستے میں آتے ہوئے وہ جو اشعار پڑھے تھے وہ واقعہ یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا۔ اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ اے میرے بچے، باوجود اس کے کہ موت کا وقت مقرر ہے، باوجود اس کے کہ موت کا وقت مقرر ہے، تو جب جب بیمار ہوتا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، کہ میرے بچے تو جب جب بیمار ہوتا تھا تو تیرے بیمار ہونے پہ میرا جگر اور میرا دل کلیجہ باہر آنے کو ہو جاتا تھا، باوجود اس کے کہ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن تیری محبت اور تیرے ساتھ جو دلی تعلق ہے یہ مجھے مجبور کر دیتا تھا اس کیفیت پہ لانے پہ کہ یوں لگتا تھا۔ میں اکثر جنازوں میں بھی یہ بات کہتا ہوں، کسی کے والد فوت ہو جائیں، والدہ فوت ہو جائیں، تو بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا سخت دل لوگوں کو کہ اس کیفیت میں رو رہے ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا۔ تو میں کہا جو آپ کی آج رونے کی کیفیت ہے، میرے آپ کے والدین کی، میری آپ کی ہر بیماری پہ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔
جو آج مرنے کے اوپر ہمیں دکھ لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کا والد یا والدہ چلی جائے، جیسے پرسوں ترسوں ہمارے انتہائی محترم بیت اللہ صاحب کی والدہ مائدہ، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، تو عجیب کیفیت ان سارے بھائیوں کی، تو جو ان کی والدہ کے مرنے پہ ان کی کیفیت تھی، وہ اسی والدہ کی ان بچوں کی ہر بیماری پہ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ہماری کیفیت تو ایک دفعہ بنی کہ جب مرے تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے، باوجود اس کے کہ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ ابھی بیمار ہوا، ٹھیک ہو جائے گا، موت کا وقت بھی مقرر ہے، لیکن تیری محبت کی انتہا کہ میری دل کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ شاید آخری وقت تو نہیں آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر والدین کو بچہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے انسان، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، ایک حکیم کے پاس، دوسرے حکیم صاحب کے پاس، کیوں؟ اور لاکھوں روپے لے لیں، جو کچھ ہے میرے پاس یہ لے لیں، میرا بچہ کس، اسے کہتے ہیں جزائے خفیف۔ تو رحمت اصطلاحی اعتبار سے دل کی محبت، رقت قلبی اور جزائے خفیف سے مرکب ہے، خلق مرکب، وہ اخلاق جو سارے ملا جلا کے کن چیزوں سے، دل کی محبت اور رقت قلبی اور جزائے خفیف کے اندر کی گھبراہٹ کی کیفیت ہو کہ کیسے اس کا معاملہ۔ چنانچہ رحمت للعالمین کے اوپر یہ مثال پوری فٹ آتی ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کے بھی تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی سے نکالنے پہ تڑپتی ہے، پوچھنے پہ بتایا فرمایا کہ ہے تو میرا امتی، بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا، یہ کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ جزع خفیف، اندر کی کیفیت کا تڑپنا اور آپے سے باہر، وہ تو جزا فضا منع کی گئی، لیکن اندر وہ کڑن، وہ غم، جیسا کہ امام الانبیاء کے متعلق آتا ہے کہ یوں سینہ اقدس سے آواز آیا کرتی تھی کہ عزیز المرجل، جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، یوں اندر سینہ اقدس سے اس کڑن اور فکر کی آواز آتی تھی، کیونکہ رحمت بن کر آئے تھے سارے جہانوں کے لیے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کھایا کرو جیسے اللہ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے امتی بھی کم از کم جہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو رحمت بن جائے، ان کے لیے تو رحمت بن جائے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، هل اصابک من هذه الرحمت شیء، کیا آپ کو میری جو اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اس سے آپ کو بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی کنت اخشى العاقبۃ، میں اپنے انجام کے اعتبار سے گھبرایا کرتا تھا کہ پتہ نہیں میری معافی کی کیا صورت ہوگی۔ فامنت، تو مجھے اس وقت امن نصیب ہو گیا کہ جب لشاء اللہ تعالی علیہ فی ھذا القرآن، کہ اللہ نے جب قرآن پاک میں میری نسبت سے آپ کی برکت سے، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ کی برکت سے مجھے یہ ٹائٹل اور ڈگری مل گئی، ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ جب سے یہ ڈگری ملی ہے تو میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ میں بھی واقعتاً بخشایا ہوں اور اللہ کے ہاں میرا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ تو آپ کی برکت سے مجھے رب نے یہ نسبت عطا فرمائی۔ باقی رہا معاملہ کہ آپ گناہگاروں کے لیے رحمت ہیں یا ساروں کے لیے رحمت ہیں، تو صریح آیت آج اللہ کا واسطہ جو ہم اپنے دل کو مطمئن کیے بیٹھے ہیں، تو صریح حدیث مبارکہ جس کے عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ رئیس المفسرین ہیں، تمام تفاسیر کرنے والوں کے رئیس اور سردار، وہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی تفسیر کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان کی قبر اطہر پہ اللہ نے جانے کا موقع دیا، اگر آپ کو موقع ملے ضرور جائیں، عجیب
اللہ کی قسم روحانیت کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں عبداللہ ابن عباس کی قبر طاہر پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خدمت کی، اس لیے کہتے ہیں دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت گرم پانی لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے پہنچے ہوتے تھے، تو آپ پوچھتے یہ پانی کون لایا؟ تو جواب جب دیا جاتا کہ آپ کا خادم عبداللہ، تو آپ نے کئی مرتبہ جسے کہتے ہیں جولی اٹھا کے دعا دی، اللہم املا صدرہ علما و حلما، اللہ میرے اس بچے کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، اور پھر اللہ نے ایسا بھرا کہ رئیس المفسرین بنے، تمام تفسیریں کرنے والوں کے سردار بنے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیکا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے، حضرت عمر میں بہت بڑے ہوتے لیکن ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے۔ ان کی قبر مبارک کے باہر تختی جو لکھی تو اس میں دو چیزیں لکھی ہوئی تھی، طائف کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، ایک تو یہ لکھا ہوا کہ جب ان کا دنیا سے انتقال ہوا تو فَأَقْبَلَ طَائِرٌ أَبْيَضٌ فَدَخَلَ فِي أَكْفَانِهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا حَتَّى دُفِنَ مَعَهُ، کہ ایک پرندہ سفید رنگ کا بڑا خوبصورت، صحابہ کہتے ہیں ایسا خوبصورت پرندہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ آیا اڑتا اڑتا اور سیدھا ان کے کفن میں داخل ہو گیا۔ یہ میں کو سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خود میں ان کے روضہ مبارک پہ باہر جو تختی لکھی ہوئی ہے اس پہ یہ سطور لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عرب ان حضرات میں ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تو وہاں یہ بات لکھی تھی کہ سفید پرندہ آیا اڑتا ہوا اور آ کے ان کے کفن میں داخل ہوا، فما خرج منہا حتی دفن معہ، بڑی کوشش کی نکالنے کی لیکن ساتھ ہی دفن ہوا۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ وہ انوار و برکات جو ان کے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے کے چلے گئے۔ اور دوسرا یہ لکھا تھا کہ رقت قلبی، اتنی دعائیں لینے کے باوجود رقت قلبی ایسی تھی، رونا دھونا ایسا تھا کہ رو رو کے یہاں پر دو نشانات بن گئے ہوئے تھے، اللہ ہمیں بھی رونے کی توفیق دے۔ جو رب کے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے لیکن میں یہ حدیث ضرور سنانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا صرف عام لوگوں کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، گناہ گاروں کے لیے تو کس کے لیے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے مسئلہ حل فرما دیا۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من تبعہ کان لہ رحمتاً فی الدنیا والآخرہ، جو آقا کی تابع داری کرے گا، آپ بھی بول دیجئے، جو آقا کی زبانی جمع خرچ کے عملاً، تابع داری عملاً ہوتی ہے یا زبانی جمع خرچ ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ جیسے سارے کیا کہتے ہیں جورو کے غلام کیا کہتے ہیں نہیں، تو وہ خالی زبانی جمع خرچ ہے یا عملاً ہے؟ کیوں جی امین کیسے صاحب عملاً ہے؟ وہ ایک تھانے دار نے لطیفہ ایک یاد آ گیا، چلو وہ بھی سن لو۔ آج تھانے دار نے کٹنگ والے کو بلایا کٹنگ کرنے کے لیے کہ آ جانا یار کٹنگ کرنے کے لیے، وہ پہنچا جو تو آگے تھانے دار نے کان پھڑے دے، ان اندر جاندہ تھے تاد جتیاں پہندیاں نے، نہیں جاندہ تھے تاد جتیاں پہندیاں نے، تو میں ان کی کرا واپس ہو گیا۔ اگلے دن جب تھانے دار ملا تو اب اس کو یہ کہتا کہ میں بھول گیا تھا، تو تب مار پڑتی ہے نا، میں کی کہاں جیا کہاں کہ تو کان پھڑے سن تد مار پہندی، تھانے دار نے پڑھ کے جتیاں مارے ہم، کہنا تھانے دار صاحب میں آن لگا سا تو میری بیگم میں منو کان پھڑاتے ایسا سے نہیں آ سکے، کہنا فلانے ٹنگڑا تیرے کار نہیں کار یہی معاملہ گیا۔ تو جیسے ہم عملاً زبانی جمع خرچ نہیں، عملاً پورے ماشاءاللہ تابع دار ہیں، تو ایسے ہی سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ من تبعہ کان لہ رحمتاً فی الدنیا والآخرہ، جو آقا کی عملاً تابع داری کرے گا ان کے لیے تو وہ رحمت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو خالی زبانی جمع خرچی کام چلائے گا جیسا کہ ہم سارے چلا رہے ہیں، اللہ مجھے بھی اس سے نکلنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اللہ عملاً ہمیں اپنے آقا کی تابع داری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا جو صرف زبانی جمع خرچ کام چلائے گا چونکہ وہ ہیں ہی رحمت للعالمین، تو ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ عوفیہ مما یبتلا بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان آزمائشوں سے، ان عذابوں سے آقا کے صدقے سے بچا دے گا کہ جو پچھلی اقوام من الخسف والقذف والمسخ،
جن کو زمین میں دنسا دیا گیا، چہرے مسخ کر دیے گئے اور آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، اللہ اس سے اس کی حفاظت فرما دے گا۔ اور آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا کی تو رحمت یہ تھی کہ ان کے غلام بھی جب لشکروں کو روانہ کیا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی اور باقی خلفاء کے دور میں بعد میں بھی، تو یہ باقاعدہ حکم جاری کیا جاتا تھا کہ لا تقتلوا الولدان، کہ بچوں کو قتل مت کرنا، ولا الشیوخ والنساء، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو تکلیف مت پہنچانا، وستجدون اقواما، اور وہ نوجوان کہ جن کو نوجوان ہوں بوڑھے ہوں جو حبسوا انفسہم بالصوامع، جو اپنے گرجا خانوں میں، عیسائی ہیں یہودی ہیں اپنی عبادت خانوں میں ہیں، تمہارے ساتھ وہ مقابلے پہ نہیں اگر آ رہے تو ان کو تنگ مت کرنا، نہ بچوں کو چھیڑنا، بچے باہر بھی ہوں، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو، اور ان لوگوں کو بھی جو اپنی عبادت میں بے شک وہ غلط عبادت بھی کر رہے ہیں، حبسوا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو روک رکھا ہے، تو ان کو بھی مت چھیڑنا۔ ہمارے آقا تو غیروں کے لیے یہ بن کر آئے، اور ایک آج یہ وقت آ چکا ہے کہ آج مسلمانوں کو حلب کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کی الفاظ بولتے بھی شرم آتی ہے کہ کیا لفظ بولے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عوام کو بھی دعائیں کرنے کی کم از کم توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذابات جو آ رہے ہیں، اگرچہ آقا رحمت للعالمین کے صدقے سے وہ بڑے بڑے عذاب نہیں آ رہے کہ پتھر برسائے جائیں اور پوری کی پوری قومی تباہ، زلزلے آئیں پورا انسانیت ہی تباہ، جیسے کہ پچھلی کئی اقوام بندر خنزیر بنائے گئے، کئی لوگ کہتے ہیں نا یہ بندر خنزیر یہ پچھلی قوموں کے عذاب کردہ جو عذاب شدہ تھے ان میں سے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جن کو اللہ نے قرآن میں کہا فَجَعَلْنَاهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بنایا گیا اور 2-3 دن کے اندر سب کو ختم کر دیا گیا۔ یہ آج کے بندر یا خنزیر وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ تو اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ یہ آقا کا صدقہ ہے کہ رحمت للعالمین کی برکت سے کہ آج ہم ان عذابوں سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے مزید بچنا چاہتے ہیں، ورنہ وہاں جیسے باری شروع ہوئی ہے، کبھی برما میں، کبھی شام میں، کبھی فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، وہ باری ادھر بھی آ سکتی ہے۔ انہوں نے کوئی زیادہ گناہ نہیں کیے اور ہم زیادہ کو پاک و صاف نہیں ہیں، اس لیے مل کے توبہ کی جائے، اور رحمت للعالمین کی جو رب نے نسبت ہم سب کو عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی کی ہم نیت کریں۔ ایک بندہ کسی کو رعایت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس کے اوپر چڑھائی کرنا ہی شروع کر دے اور اس سے غلط اور ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے۔ اللہ نے رحمت للعالمین کے صدقے سے ہمارے اوپر سے بڑے بڑے عذابوں کو اٹھایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے شروع ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم رات مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ایک شادی میں گیا ہوا تھا 5ویں 6ٹھی کلاس کا، کہتا مولانا صاحب سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ بتاؤ آپ نے کیا سنا ہے؟ کہتے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماما بابا میں سے کوئی بلائے اور وہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہہ، اور حقیقت بھی ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے دل کو دکھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رحمت للعالمین کے صدقے سے اللہ تعالی ہم سب کو ان رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔